تفسیر قرآن کا جو سلسلہ خطبات جمعہ میں شروع کیا، اس ضمن میں پہلے پارے کی تکمیل پہ پہلے پارے کا رکوع کے حساب سے خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 12 رکوعات کا خلاصہ بیان ہو چکا۔ پچھلے جمعہ 13واں رکوع شروع کیا تھا تو اس کی ایک آیت جو ادب مصطفیٰ کے ضمن میں ہے، احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں ہے، اس پہ کچھ گفتگو ہوئی، وقت ختم ہو گیا، تو آج دوبارہ اسی آیت سے ہی شروع کرتے ہیں کہ 13واں رکوع جو ہے اس کی پہلی آیت میں رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادب کا ایک اصول وضع کیا صحابہ کے لیے، یعنی دنیا کے اس وقت کے پاکیزہ ترین لوگوں کے لیے جن کے ایمان اتنے قوی تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ بھی عطا کر دیا۔ اتنے اعلیٰ لوگوں کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آج کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا، لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا تمہاری نیتیں اچھی ہیں، تم لوگ اچھے ہو، تقویٰ و طہارت والے ہو، میرے نبی کے جانثار ساتھی ہو، لیکن تمہارے اچھے لفظ کی آڑ میں یہودی، مکے کے مشرکین اور دیگر منافقین وہ میرے محبوب کو اس لفظ کو بگاڑ کے میرے محبوب کی شان کے اندر بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، جو ذات باری تعالیٰ کو ناگوار گزری تو اللہ کریم نے منع فرما دیا صحابہ کو۔ اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو چکی کہ بعض دفعہ لفظ اچھا ہوتا ہے، بولنے میں اچھا ہوتا ہے، سننے میں اچھا ہوتا ہے، پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے، لکھنے میں اچھا ہوتا ہے، اس کا معنی غلط نہیں ہوتا، لیکن اگر احتمال یہ پایا جائے کہ اس لفظ کو کوئی بگاڑ کے پیغمبر اسلام کی شان میں توہین کرے گا، یا اس لفظ کو بگاڑ کے اللہ کی شان میں توہین کرے گا، یا اس لفظ کو بگاڑ کے کوئی صحابہ و اہل بیت کی شان میں توہین کرے گا، یا اس لفظ کو کوئی بگاڑ کے اسلام کی شان کے اندر توہین کرے گا، تو ایسا لفظ چھوڑ دینا چاہیے جس لفظ کی آڑ دے کر کوئی دین اسلام کی توہین والا کام کرے۔ یہ بھی اس سے ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تم نے بس یہی کہنا، انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرما دیجئے۔ اچھا، اس کے 13ویں رکوع کی جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ کریم جل جلالہ یہودیوں کے جو دل کی بات تھی اسے رب ذوالجلال نے سامنے رکھ دیا۔ ان کے دل میں کوڑ تھا، بغض، حسد، ایسا کوڑ وہ ان کے دلوں میں یہ تھا کہ بھلائی مسلمانوں تک کیوں پہنچے، بھلائی، خیر، نیکی، اللہ کی طرف سے انعام کا ملنا یہ تو بس ہمارا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اللہ فرماتا ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی بھلائی، کوئی نیکی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر اترے۔ وہ اس بات کو اتنا حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہیں اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے قلب اطہر پہ جو قرآن نازل کر رہا ہے انہیں یہ بھی تکلیف دے رہا ہے، اللہ جو صحابہ پہ رحمتیں بھیج رہا ہے انہیں یہ بھی تکلیف دے رہا ہے، اللہ جو اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا ہے انہیں یہ بھی تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کوئی بھلائی، کوئی اچھائی اللہ آپ پہ نازل کرے۔ وہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے اسے خاص فرما دیتا ہے۔ اللہ نے کس سے پوچھنا ہے؟ اللہ نے کس سے پوچھنا ہے کہ میں کسی پہ رحمت کرنے لگا ہوں؟ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا تمہیں بھلا دیں
ذہن سے نکال دیں، کیونکہ نبی خود بخود کبھی نہیں بھولتا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں۔ نبی خود نہیں، کیونکہ بھولنا، کسی بات کو یاد کروانا، اس کو بھول جانا، یہ غلطی ہے، اور نبی غلطیوں سے، گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ نے مجھے کوئی بات کہی کہ اگلے جمعے جناب فلاں چیز لے کے آنا، تو مجھے یاد نہ رہا، میں بھول گیا، یہ خامی ہے، یہ عیب ہے میرے اندر۔ اچھا آپ مجھے پھر کہتے ہیں، میں پھر بھول گیا، تو اگر میں بار بار بھولوں گا تو وہ خامی غلطی بن جائے گی، عیب جو ہے وہ غلطی کے اندر شفٹ ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے نبیوں کو خامیوں سے مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا آپ کو بھلا دیتے ہیں، نبی بھولتا نہیں، اللہ بھلاتا ہے، اور بھلانے میں بھی امت کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے نأتی بخیر منہا، ہم پھر جو آیت آپ کو بھلا دی گئی یا جو منسوخ کر دی گئی، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہترین لے کے آتے ہیں، ہم اس سے بہترین لے کے آتے ہیں، نأتی بخیر منہا، اس سے بہترین، او مثلہا، اگر بہترین نہ ہو تو اس کی مثل ضرور، اس جیسی ضرور۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے محبوب کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ انہیں بھی بتا دیں، اصل مقصود تھا یہودیوں کو بتانا، فرمایا ان کو بتا دیجئے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ نے جو چاہنا ہے وہ کر دکھانا ہے، تمہیں کس نے پوچھنا ہے، اللہ ہی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی جو ملکیت ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اگر تم نے یہی روش رکھی تو اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کریم جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کے لیے آداب سکھائے صحابہ کو، فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رسول سے اس طرح سوال کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے سوال کرتی تھی، بے جا سوال، بار بار سوال، اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا، بار بار بے تکے سوال جن کا مقصد ہی کوئی نہیں، جیسے پیچھے وہ واقعہ گائے والا گزر چکا۔ تو اللہ فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، رب فرماتا ہے کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے سوال کریں؟ اللہ فرماتا ہے ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بدلے کفر کو خرید کر لے گئے، انہوں نے بدل لیا ہے اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، اور یہ نرا ہی خسارے والا راستہ ہے، یہ سیدھے سیدھے گمراہی والے راستے پر چلے گئے، فقد ضل سواء السبیل، گمراہی والا راستہ۔ اور ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اور بہت کتابیوں نے یہ چاہا کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ وہ صحابہ کو ڈھونڈتے، غریب صحابہ کو، انہیں لالچ دیتے، طرح طرح کی لالچ دے کے کہتے دیکھو جب سے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے تم غریب ہو گئے، پہلے تمہارے پاس کاروبار بھی تھا، تمہارے اچھے دن تھے، اب جب سے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے تو تم غریب ہو گئے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ہم تمہیں مال دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ان کی بات یہاں پہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اتنے تیز لوگ تھے، ود کثیر من اہل الکتاب، تو ان میں بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ صحابہ کو گمراہ کرنے کے لیے وہ مال و متاع، لالچ، ان کے ساتھ میٹھے بول، ان کو اپنے قریب کرنا، اور اس کے اندر درپردہ بات کیا تھی؟ درپردہ بات حسد، کہ یہ مسلمانوں کی جماعت بڑی ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، تو یہ ان کے دلوں میں تھی جلن، یہ حسد تھا
قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا ہے، تو یہ ان کے دلوں میں حسد کی آگ تھی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو وصفہو، اے محبوب کریم تم چھوڑو ان کو اور درگزر کرو ان سے، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ پھر اپنا امر لائے گا، اللہ ان پہ عذاب بھیجے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اور پھر اس 13ویں رکوع کے اندر نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھلائی تم نے بھیجی ہے وہ اللہ کے حضور تمہیں مل جائے گی آگے جا کے۔ آج جو تم یہاں پہ بوؤ گے وہ قیامت کے دن تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ اگر تم نے بھلائی یہاں پہ بیج دی ہے، بھلائی کا بیج ڈالا ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے بروز قیامت تمہیں اللہ کے حضور وہ مل جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور آگے اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے یہود و نصارہ کی گردن مروڑی، ان کی خام خیالی اللہ کریم نے دور کی۔ رب فرماتا ہے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، رب فرماتا ہے کہ وہ یہودی جو تھے ان کی گردن میں ایسا سریا تھا، وہ کہتے تھے جنت ہمارے علاوہ جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ یہودی کہتے تھے ہمارے علاوہ جنت نہیں کوئی بھی جا سکتا، نصرانی عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ جنت نہیں کوئی بھی جا سکتا، جنت بس ہم ہی جائیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا، کوئی جنت نہیں جائے گا مگر من کان ہودن، جو یہودی ہوگا وہ جنت جائے گا، او نصارا، یا نصارہ جو ہیں وہ جائیں گے، یعنی عیسائی جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، یہ ان کے دل کی عکس بندیاں ہیں، یہ اپنے ذہن کے اندر تصویریں بنائے پھرتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہو یہودیو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جنت تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا، نصرانیوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جنت تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا، جنت تو ادھر ہوگی جدھر مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے۔ یہ تو اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے قل، اے محبوب ان سے کہو، یہ جنت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ تم یہ دعوے کر رہے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے محبوب آپ ان سے کہو ہاتوا برہانکم، لاؤ نا ذرا کوئی دلیل دو کہ جنت میں تم کیسے جاؤ گے، جنت میں تم کیسے جاؤ گے۔ اس کے اندر چھپا ہوا ایک اور جواب ہے کہ جنت میں تم کیسے جاؤ گے، جنت کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے اندر چھپی ہوئی ایک یہ بات ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، محبوب یہ جو یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یہ جو عیسائیوں نے دعویٰ کیا ہے جنت میں ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے ذرا کہو نا ہاتوا برہانکم، لاؤ نا اپنے دعوے کی دلیل تو پیش کرو، جنتیں تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، دعوے تم کر رہے ہو، جنت تقسیم تو میں کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم دعوے کر رہے ہو کہ جنت ہمارے سوا جائے گا کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہاں جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے۔ اب یہاں جنتی کی بات اللہ کر رہا ہے کہ جنتی کون ہوگا، فرمایا یہودی کہلانے سے یا نصرانی کہلانے سے یہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو کہ جنت میں ہم جائیں گے، ایسے نہیں تم اللہ والے بنو گے۔ اللہ والا بننا ہے تو بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ والا وہ ہے جو اپنا سر اللہ کے لیے جھکا دے، جو اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دے، وہو محسن، وہ ہے نیک بندہ، وہ ہے نیکی کرنے والا، فلہ اجرہ عند ربہ، اسے اس کے رب کی طرف سے اجر یہ دیا جائے گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس پہ کبھی کوئی خوف آئے گا نہ کبھی وہ غمگین ہوگا۔ اور پھر
اگلا جو رکوع ہے وہ 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 14ویں رکوع میں ان کی آپس میں پھر جو ٹھن گئی یہودیوں کی عیسائیوں کے ساتھ، اللہ نے فرمایا ان کی اب دیکھو، یہ مسلمانوں کو دو طرفہ کرنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے آئے تھے، یہ چالیں چل رہے تھے کہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ دوبارہ کفر میں آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے اب دیکھیں، وقالت الیہود لیست النصارى، وقالت النصارى لیست الیہود، دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو باطل قرار دیتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ تو اللہ فرماتا ہے دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح جاہلوں نے ان جیسی باتیں کہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ جاہلانہ باتیں ہیں جو ادھر یہ دنیا میں کرتے پھر رہے ہیں، اصل فیصلہ تو اللہ قیامت والے دن کرے گا نا کہ ان میں سے کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، یہ تو قیامت والے دن اللہ کریم جل جلالہ فیصلہ فرمائے گا۔ اور پھر 14ویں رکوع میں اللہ کریم نے ظالم کا تعین کیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو سب سے بڑے ظالم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے، اور وہ مسجد میں آ جائیں تو اَن یُذْکَرَ فِیہَا اسْمُهُ، اور اللہ کے ذکر کرنے سے روکتا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو مسجد جانے سے لوگوں کو روکے، اور ایک وہ ہے جو مسجد میں لوگ آ جائیں پھر ذکر سے روکے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ بنے گی کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، یعنی اس سے بڑا ظالم اور کوئی شخص نہیں ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کے گھروں میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ مسجد کا تقدس بھی 14ویں رکوع کے اندر بتا دیا گیا، اور اس شخص کو ظالم کہا گیا جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے۔ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے نا ہمارے ہاں کہ مطلب مسجد کا جو صدر ہے، متولی ہے، مسجد کا جو منتظم ہے، کسی سے لڑائی ہو گئی یا امام صاحب کی کسی سے لڑائی ہو گئی تو امام صاحب نے اس کو کہہ دیا چل بھائی آج تو بعد ساڑی مسیتے نہ آئی دوں، مطلب یہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بندے کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مسجد میں آنے سے روکے، جتنی مرضی لڑائی ہو جائے مسجد میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہے۔ ایک تو وہ اس لیے ظالم بنا کہ اس نے زمین پہ اپنی ہی الوہیت قائم کر دی، اپنے آپ کو وہ خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتا ہے گھر میرا ہے، روک یہ رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرے، اور اس لیے منع کرے کہ لوگ اس میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور پھر فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ بھی بڑا ظالم ہے جو مسجد میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے مَا كَانَ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، اور وہ لوگ اللہ کے قریبی ہوں گے جو مسجد میں آئیں گے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ظالم مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں آئے گا، ظالم مسجد میں آ بھی جائے تو مسجد میں آنے سے اس پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مسجد میں آنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مومن اور منافق۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے، جس طرح مچھلی جتنی دیر پانی میں رہتی ہے سکون سے، امن سے، خوش حشاش بشاش رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ المنافق فی المسجد، منافق مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے پرندہ قید میں، جال میں، منافق کی حالت یہ ہوتی ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ جو ظالم ہے نا، وہ ظالم یہ ہے کہ جو مسجد میں آئے اس کا دل مسجد میں نہ لگے، کہتا ہے بس میں بھاگ جاؤں مسجد سے،
2 منٹ کے لیے بیٹھا، 10 منٹ کے لیے بیٹھا، بس اس کا دل اچاٹ ہے باہر جانے کے لیے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ مسجدوں میں جاؤ الا خائفین، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے، خائفین ہو کے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور جو ظالم ہوگا مسجدوں سے لوگوں کو روکنے والا، مسجدوں میں خرابیاں پیدا کرنے والا، مسجد میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے والا، رب کریم فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے ان کے لیے۔ دنیا میں بربادی، آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور پھر 14ویں رکوع کے اندر مشرکین کا بہت بڑا ایک اعتراض تھا کہ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ان کا جدھر دل کرتا ہے منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحابہ کا ایک گروہ کہیں سفر پہ گیا تو سمت کعبہ کا، سمت قبلہ کا تعین نہ کر سکے، وہاں وہ پریشان ہو گئے۔ اچھا، صحابہ نے جدھر منہ دل کیا منہ کر کے نماز پڑھ لی، جدھر دل نے کہا نا کعبہ ادھر ہوگا، انہوں نے اسی کو قبلہ سمجھ کے اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ اب کچھ تو صحابہ پریشان تھے، کچھ یہود و نصارہ نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی، ان کو تو قبلہ کے تعین کا نہیں پتہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کا جواب دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، تم جدھر بھی دیکھو گے ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اس کا میں نے ترجمہ کر دیا، لفظ وجہ ہے، یعنی چہرے کا لفظ یہاں پہ ہے وجہ، تو اس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ بس اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جدھر بھی دیکھو گے بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اور پھر اللہ کریم جل جلالہ یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے یہودی۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون، اور اب فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے تم بیٹا مان رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، فرمایا اللہ بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے، اللہ سبحانہ ہے، وہ بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہی ہے۔ ہم سارے کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہر چیز، بل لہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون، اور ہر چیز اللہ کے حضور جھکنے والی ہے، اللہ کے حضور فرما برداری کرنے والی ہے۔ کل اللہ قانتون، ہر چیز اللہ کے حضور۔ اور پھر اس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ نے جو زمین و آسمان بنائے ہیں نا، پہلے ان کی مثال نہیں تھی۔ یہ بدیع اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، جیسے بدعت لفظ ہے یہ بدیع سے ہی بنا ہے، بدعت لفظ جو ہے یہ بدیع اسی سے ہے۔ یہ تو بدیع کا معنی ہے بغیر کسی مثال کے نئی چیز بنانے والا۔ جیسے کہ پہلے سے مائک موجود ہے، کوئی اس کو دیکھ کے بنائے تو یہ کمال نہیں گنا جائے گا۔ کمال یہ ہے کہ اس سے الگ کوئی چیز بنائے، اس کے جیسی نہ بنائے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے بدیع السماوات والارض، بغیر کسی مثل کے رب ذوالجلال نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب رب ذوالجلال کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس پھر وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اور اللہ کریم جل جلالہ نے اس کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت کی بات کی، اور پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صفات کا ذکر بھی اس کے اندر کیا۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب کریم ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ تبلیغ کرتا ہوں لوگ بات نہیں مانتے، یہ تو جہنم میں جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے بڑے حریص تھے، امت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنے والے، حریص کا معنی ہے امت کے لیے ہمیشہ ہر گھڑی فکر مند رہنے والے۔ آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی، میں تبلیغ کرتا ہوں لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، یہ تو جہنم میں جائیں گے۔
اللہ کریم جل جلالہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت، جنت کی بشارت سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے۔ آپ کا بس اتنا ہی کام ہے، آپ ان کو ڈراتے رہیں جہنم سے، آپ ان کو خوشخبری سناتے رہیں جنت کی۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اس کے باوجود جو جہنم کے راستے پر چلا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کون جہنم میں کیوں چلا گیا۔ آپ فکر نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہاں پہ استثناء بھی دے دیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی، فرمایا حبیب آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ سورہ بقرہ کا 14ویں رکوع کا ایک ایسا ٹاپک ہے اس آیت میں، یہ جو میں نے جملے پڑھے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جو آج کل ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں نا یہودی اور عیسائی، اللہ فرماتا ہے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور عیسائی یہاں تک کہ تم ان کی کامل اتباع نہ کر لو۔ جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں نہ ہو جاتے اتنی دیر تک یہودی اور عیسائی تم پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ ہماری حکومتوں کا حال آپ دیکھ لیں، OIC جو اسلامی سربراہی کونسل ہے، اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، اس کا اجلاس ہوا، اجلاس کے اندر کیا ہوا ہے؟ اجلاس کے اندر خالی باتیں ہوئی ہیں، بس کھوکھلی باتیں، کچھ نہیں کر سکے یہ۔ کتنے اسلامی ممالک ہیں جن کی وہ 58 اسلامی ممالک ہیں، OIC کا اجلاس ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکے۔ اور ادھر اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا ہے تو جناب روس، ہم کہتے ہیں وہ غیر مسلم ہے، وہ وہاں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے فلسطینیوں کے حق کے لیے۔ روس کہتا ہے بغیر کسی شرط کے جنگ بندی ہونی چاہیے۔ امریکہ وہ کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے، ان کو اسلحہ پہنچا رہا ہے، ان کو خوراک پہنچا رہا ہے، ان کو ہر طرح کی وہ مدد دے رہا ہے، اور امریکہ کا صدر وہاں پہ پہنچا، امریکہ کا وزیر دفاع وہاں پہ پہنچا، وہ سارے کھلے عام دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اچھا اس کو دہشت گردی وہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا حق جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے دہشت گردی۔ مسلمان جب اپنا حق استعمال کریں، مسلمانوں کے لیے دہشت گردی کا لیبل ہے، ان کے لیے کوئی دہشت گردی نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے مسلمانوں کو یہاں پہ اللہ نے جھنجھوڑا، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا تم کبھی امریکہ کو خوش کرنے کے پیچھے ہو، کبھی تم کہتے ہو انگلینڈ والے خوش ہو جائیں، کبھی ڈنمارک والے خوش ہو جائیں، کبھی کہتے ہو فرانس والے خوش ہو جائیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ اتنی دیر تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا ایمان بیچ کر ان کا کفر اختیار نہیں کر لیتے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، ان کی ملت کی جب تک تم اتباع نہیں کرو گے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ مشرف اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، تو جنرل مشرف نے ان کا صحیح علاج کیا تھا امریکہ والوں کا۔ ایک بات اس سے منواتے، پھر کہتے ڈو مور، اب کوئی اور، پھر اور تقاضا، پھر اور تقاضا، تو وہ اس نے بھی پھر ان کو چکر دے کے رکھا، اس نے کافی پھر ان کا نقصان کیا، امریکیوں کا، پیسوں کا، انہوں نے جو دفاعی طور پہ اسلحہ دیا اس کا، تو انہوں نے پھر وہی سزا اس کو دی کہ آخری عمر تک، آخری سانس تک بھی امریکہ نے پھر جنرل مشرف کو ویزا نہیں دیا، حالانکہ اس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ادھر بھیجا جائے، اس کو پھر امریکہ نے دوبارہ ویزا نہیں دیا، ان کو جب پتہ چلا کہ مشرف نے ہمیں صحیح استعمال کیا ہے اپنے وطن کے لیے۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلم حکمران جو ہیں وہ جتنا مرضی ان کی بات مان لے، اللہ فرماتا ہے وہ اتنی دیر تک تم سے خوش ہوں گے نہیں جب تک تم ان کی اتباع نہیں کر لیتے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کا دین جو ہے وہ خواہشات کا دین بتایا۔ اللہ فرماتا ہے ان کا دین سارے کا سارا خواہشات پہ مبنی ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے، تم نے بس اللہ کی جو حق والی آیتیں ہیں ان کی تلاوت کرنی ہے، اور جو حق والی آیتیں تلاوت کرے گا وہی سچا مومن ہوگا۔ اور اس کے 15ویں رکوع میں اللہ کریم نے پھر بنی اسرائیل کی فضیلت کا اعلان کیا، اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ تیسری دفعہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہاں ان کو مخاطب کر کے کہا
کہ تمہیں اللہ نے فضیلت دی عالمین پر۔ عالمین سے مراد ہے کہ اس وقت اس دور میں جو جتنی قومیں تھیں، جتنے لوگ تھے، اس وقت ان کو اللہ کریم نے فضیلت عطا فرمائی تھی، اور پھر بعد میں ان سے یہ فضیلت جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار سمجھایا، کیونکہ یہودی آپ دیکھ لیں کہ کتنے یہ ناہنجار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ان کو سمجھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا۔ سب سے خطرناک لوگ یہ ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم جل جلالہ انہیں ڈرا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ رب فرماتا ہے ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے بدلے میں نہ جنت میں جائے گی نہ جہنم میں جائے گی، کوئی کسی کے لیے وہاں کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنے فضل سے جس کو معاف کرے کرے، یا اپنے رسولوں کی اپنے نبیوں کی شفاعت پر جسے معاف کرے اس کو کرے، یا جس کو اللہ کریم نے شفاعت کا اذن دیا ہوگا اس کی شفاعت کی سفارش کو قبول کر کے جس کو اللہ معاف کرے اس کو کرے، ورنہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے گی۔ یعنی آج ہمیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ فلاں کے باپ نے ایسا کیا تھا تو اب بیٹے کو بھگتنا پڑ رہا ہے، فلاں کی ماں نے ایسا کیا تھا اس کی بیٹی کو اب ایسا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ بھی باتیں غلط ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کا رد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ہر شخص کے لیے وہی اتنی ہی تکلیف ہے جتنی اس کے اندر اللہ نے وسعت رکھی، اللہ اتنی تکلیف دیتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں دیتا۔ اور لہا ما کسبت، جو جان جتنا کمائے گی اس کے لیے وہی ہوگا، ولکم ما کسبتم، اور جو تم اجر کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، جو کوئی اور اجر کرے گا وہ اس کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے حصے کا وہاں بھگتے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ بات بھی یہاں پہ ارشاد فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار ان کے جو وعدے ہیں وہ یاد کروائے رب ذوالجلال نے۔ اور پھر اسی 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تم میری انی جاعلک للناس فی الامام، انی جاعلک للناس اماما، یا اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے امام بنا دیا لوگوں کا۔ تو انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں بنائیں گے۔ لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں سے بھی ہم امام بنائیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے ان سے ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان سے ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، بالخصوص سادات کرام کے لیے، آل رسول کے لیے۔ آل رسول کا ادب و احترام ہر حال میں واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے سید زادوں کا ادب۔ لیکن یاد رکھیے سید زادوں کے لیے، نبی کے بیٹوں کے لیے، نبی کی اولاد کے لیے یہاں یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس فی الامام، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے تو بنا دیا ہے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ہاں بنا دیں گے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تمہاری اولاد کو لوگوں کا امام بنائیں گے، لیکن جو تمہاری اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں، انہیں ہم امام نہیں بنائیں گے۔ تو جو سید ہو کے ظلم کرے، ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے راہ حق سے ہٹ جانا، راہ حق سے فرار اختیار کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو جو وہ قرآن پاک میں ہے نا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، یعنی راہ حق سے ہٹ جانا، توحید والی راہ سے راہ فرار اختیار کرنا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وعدہ رہا ابراہیم آپ کی اولاد کو ہم امام بنائیں گے لوگوں کا، لیکن جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان کے لیے ہمارا وعدہ نہیں ہے، انہیں ہم امام نہیں بنائیں گے۔ اور پھر اسی 15ویں رکوع کے اندر اللہ کریم اعلان فرما رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، ان کی چوائس تھی، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کتنا مقدس مقام ہے، کتنا مقدس پتھر ہے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، کیا ہی خوب ہو اگر اس کو ہم مصلی بنا لیں، یعنی اس کے پاس ہم نماز ادا کریں۔ حضرت عمر فاروق دل کے اندر یہ بات سوچ کے دربار مصطفیٰ میں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل آج میرے عمر نے خواہش کی ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، جاؤ قرآن کی آیت لے جاؤ، میرے نبی سے کہہ دو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ہم نے مقام ابراہیم کو لوگوں کے لیے جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے۔ تو اس کے اندر
15ویں رکوع میں پھر اس کا اعلان بھی کیا، اور اللہ کریم نے پھر یہ اعلان بھی کیا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا، فرمایا وعدہ کرو کہ میرے گھر کو صاف کرو گے، ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم میرے گھر کے متولی ہو، میرے گھر کے محتمم ہو، میرے گھر کے منتظم ہو، میرے ساتھ وعدہ کرو میرے گھر کو صاف اور پاک رکھو گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، پھر انہوں نے دعا مانگی، اس دعا کا ذکر ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس شہر کو شہر امن بنا دے، اور یا اللہ اس شہر کو وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ رزق کون سا؟ ثمرات، پھلوں والا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم میں تجھے بھی دوں گا، تیری اولاد کو بھی دوں گا، اور جو کافر ہوں گے نا انہیں بھی دوں گا، رزق ملے گا سب کو۔ اب اللہ چونکہ رب العالمین ہے نا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کا رزق روک دیا جائے گا اور جو آپ کے ماننے والے ہوں گے ان کو دیا جائے گا، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور رزق سب کو ہی ملے گا چونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر اسی 15ویں رکوع کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور پھر جب بنا دیا پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں مسلمانوں میں سے بنا دے، ہماری اولاد کو مسلمانوں میں سے بنا دے، اور یا اللہ ہمیں حج کے مناسک سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یہ دعا مانگی، اور پھر بڑی جامع دعا مانگی، بہت بڑی دعا مانگی، ساری اپنی نیکیوں کا پھل اللہ سے مانگا۔ وہ کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ سے پھر آخری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ خانہ کعبہ تعمیر میں نے کر دیا، اس سے پہلے بہت ساری آزمائشوں سے میں گزرا ہوں، باری تعالیٰ اب کرم فرما، کرم یہ کر دے کہ میری ساری آزمائشوں میں سے جو میں پاس ہوا ہوں اس کا انعام مجھے یہ دے دے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا انعام مجھے یہ دے دے کہ وہ جو نبی آخر الزماں آئے گا یا اللہ میری نسل سے اس کو پیدا فرما دینا، بس وہ میری نسل سے ہو جائے۔ اور پھر آخری رکوع میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتیں کی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، ان کی پھر وصیتیں جو ہیں وہ بتا دی گئیں کہ انہوں نے وصیت کیا کی تھی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چنا ہے، دین ابراہیم تمہارے لیے چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز اس دین کو نہ چھوڑنا حتیٰ کہ اسی دین پہ رہتے رہتے تمہیں موت آ جائے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے مخلص رہیں کہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اسی دین پہ حاضر ہوں۔ اور پھر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور اللہ فرماتا ہے بلکہ تم میں سے کچھ لوگ خود وہاں پہ موجود تھے کہ جب اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، موت کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام پر، تو انہوں نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے پوچھا کیا میری اولاد مجھے یہ بتاؤ میں تو مرنے والا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ جس کی آپ نے عبادت کی ہم اس کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے،
واحدن، وہ جو ایک اللہ ہے اس کی عبادت کریں گے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے حضور اپنی گردن رکھیں گے، کسی اور کے لیے گردن نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ امتیں گزر گئیں، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے ایسے وعدے ان سے لیے یہود و نصارہ سے جو انہوں نے توڑے، اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے وعدے کیے، پھر وعدے کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدے توڑتے رہے۔ تو ہمارے لیے اس سورہ بقرہ کے مضامین میں سے ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے ساتھ وعدہ کر لو پھر وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ نہ توڑو۔ تو سب سے بڑا وعدہ ہے ہی وہ جو اللہ کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق